مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے وہائی کے کسی علاقے سے ایک خط موصول ہوا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیرت پہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضائل پہ یا کبھی کوئی بھی میلاد یا تقریر وغیرہ نہیں ہوئی، لہٰذا آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے بیان کریں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس خط میں محبت دیکھی دل سے کہ انہوں نے لکھا ہے، تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ فلاں ڈیٹ کو میں آپ کے پاس آؤں گا اور وہاں آ کے تقریر سیرت کانفرنس کریں گے۔ وہ اتنے عرصے بعد وہ جو ہیں بابا جی وہ حضرت صاحب ہیں، وہ جب وہاں پہ پہنچے، جب اڈے پہ اترے تو آگے بندے اس کے انتظار میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، وہ ان کو دیا اور کہا کہ حضرت صاحب تقریر نہیں ہو سکتی، آپ جو ہیں یہاں سے واپس چلے جائیں، آپ کا بہت شکریہ آنے کا، اور یہ لفافہ آپ کے آنے جانے کا خرچہ اور آپ کے لیے پیسے نذرانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ انہوں نے کہا یہ جو پورا قصبہ ہے ہمارا، یہ مرزائیوں کا ہے، اور ہم جو ہیں ہم غریب ہیں، وہ طاقت میں ہیں اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہم بہت کم ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہاں کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، پہلے بھی اس لیے کبھی نہیں ہوا، تو اب اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ نقصان پہنچائیں گے، بعد میں ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچائیں گے، ہمیں یہاں رہنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ طاقت میں ہیں اور ہم جو ہیں وہ ان کے غریب ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھیں اگر آپ کی اور میری عزت کی بات ہوتی تو آج میں واپس چلا جاتا، لیکن اب عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور ناموس کی بات ہے، اب ہر صورت میں یہاں پہ تقریر جو ہے وہ کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کوئی اور نزدیک اس قصبے میں یا ساتھ کوئی ایک بڑی ہستی یا کوئی ڈاکو یا کوئی بدماش یا کوئی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ساتھ ایک قصبے میں ایک نورہ ڈاکو ہے جو بہت ہی مشہور ہے، تو وہ بہت بدماش اور ظالم ہے۔ اس نے کہا مجھے اسی کے پاس چلے گئے، وہ چلے گئے، نورہ ڈاکو بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس پیسہ، اس نے دیکھا کہ یہ مولوی آج یہاں کیسے آ گئے، انہوں نے مولویوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس حضرت صاحب نے کہا کہ مولوی نورہ ڈاکو آپ نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا، لیکن آج جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی بات آ گئی ہے، اس کے لیے اس کے پہرہ دینے کی بات آ گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے وہاں تقریر کرنی ہے اور آپ وہاں پہ سب کی اور ان لوگوں کی حفاظت کریں۔ وہ فوراً اس کے اندر ایک بجلی سی آ گئی اور اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں پہ بیان ہوتا رہا، لوگ جمع ہوئے، جب تک ہوتا رہا تو نورہ ڈاکو باہر پہرہ دیتا رہا، اور اس نے کہا کہ بعد میں بھی ان لوگوں کو کسی نے نقصان پہنچایا یا پہنچانے کے لیے کوشش کی یا دیکھا بھی صحیح تو وہ میرے غضب اس کے لیے ہوگا، میرے غضب سے وہ نہیں بچے گا۔ یہ ایسا کہا کہ وہاں پہ تقریر مولوی صاحب واپس آ گئے اور وہاں پہ کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ کچھ ایسا بعد وہ کہتے ہیں دستک ہوئی، میں گھر میں بیٹھا تھا، میں باہر آتا ہوں دیکھتا ہوں تو ایک خوبرو شخص جو ہے وہ داڑھی سجائے ہوئے نورانی چہرے والا بندہ اس سے آ کے ملتا ہے بھائی عارضی طریقے سے، اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ نورہ ڈاکو ہوں جس نے اتنا عرصہ پہلے وہاں پہ وہ آپ کی سیرت کانفرنس کروائی تھی۔ تو میں نے اس سے وجہ پوچھی، اس حضرت صاحب کہتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ وجہ جس رات وہ پہرہ دے کے آپ تقریر کر کے واپس چلے آئے، میں رات کو سویا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ماتھا چوما اور فرمایا کہ نورہ تو نے میری عزت و ناموس پہ پہرہ دیا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو وہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے سارے گناہ چھوڑ کے اب 24 گھنٹے نورہ ڈاکو کی زبان پہ درود و سلام ہوتے ہیں اور نیک کام کے لیے اور اللہ کے راستے پہ لگ گئے ہیں، تو اس کی زندگی جو ہے وہ چینج کر دی۔ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم جتنا کام کر سکتے ہیں، لیکچر دے کے، بول کے، جان دے کے، بازو کے ساتھ، ہاتھ کے ذریعے روک سکتے ہیں، جو جیسا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ قیامت والے دن بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابی نصیب